کہ اللہ نے ہمیں کس لقب سے پکارا ہے۔ مثال کے طور پر اسٹیج کے اوپر اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ شخص مخیر قوم و ملت ہے تو اس کا سینہ چوڑا ہوتا ہے کہ اسٹیج کے ناظم نے میری تعریف کی۔ اسٹیج کے اوپر کسی مقرر کو علامہ کہہ دیا جائے، خطیب اعظم کہہ دیا جائے، اس کا سینہ پھولتا ہے کہ کیا بڑے لقب سے مجھے یاد کیا گیا۔ کسی پیر صاحب کو شیخ المشائخ کہہ دیا جائے یا کچھ اور لقب سے یاد کیا جائے، وہ خوش ہوتے ہوں گے کہ مجھے کس لقب سے پکارا۔ لیکن اسٹیج کے اوپر آپ کو کوئی لقب کسی نے دیا، اسٹیج کے نیچے وہی لقب دینے والا کمرے میں آپ کا مذاق اڑا سکتا ہے، مخیر قوم کو وہ کمرے میں جا کے خر بھی کہہ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی خطیب کو بڑا لقب دیا، خطیب اعظم، بعد میں جا کے اس کو بے وقوف بھی کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ اسٹیج پہ بولنے والوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، کوئی اعتماد نہیں ہوتا زیادہ تر لوگوں کا۔ جس طرح موسم بدلتے ہیں، موسم بدلنے میں وقت لگتا ہے مگر انسان کی بولی بدلنے میں وقت نہیں لگتا، انسان کی زبان بدلنے میں وقت نہیں لگتا، انسان کی سوچ و فکر بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ ہاتھ پیر چومنے والے ہاتھ اور پیر سے مکے بھی مارنے لگتے ہیں، تعریف کرنے والے گالیاں بھی دینے لگتے ہیں، لیکن مسلمانوں اپنے مقدر پہ ناز کرو۔ صرف آمینہ کے لال کی امت میں اللہ نے پیدا کیا تو ہمیں کسی مقرر کے لقب کی ضرورت نہیں، کسی ناظم کے لقب کی ضرورت نہیں، کسی اسٹیج کے لقب کی ضرورت نہیں۔ وہ اللہ جو خالق ارض و سما ہے، وہ اللہ جو ستار و غفار ہے، وہ اللہ جو جواد و کریم ہے، وہ اللہ جو خالق و مالک ہے، وہ اللہ جو جنت اور جہنم کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ جو چاند اور سورج کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ جو زمین کا سبزہ پیدا زمین سے سبزے پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ جو ستاروں کی انجمن کو سجانے والا ہے، وہ اللہ جو آسمان کا سائبان بنانے والا ہے، وہ اللہ جو آسمان سے پانی برسانے والا ہے، وہ اللہ جو زمین سے پانی نکالنے والا ہے، وہ اللہ جس نے جنات کو پیدا کیا، وہ اللہ جس نے بشر کو پیدا کیا، وہ اللہ جس نے حجر کو پیدا کیا، وہ اللہ جس نے قرآن کو نازل کیا، وہ اللہ جس نے انبیاء کو پیدا کیا، وہ اللہ جس نے اولیاء کو پیدا کیا، وہ اللہ جس نے پرندوں کو بولی سکھائی، وہ اللہ جس نے چوچیوں کو رزق عطا کیا، وہ اللہ جس نے سمندر کی طغیانی پیدا کی، وہ اللہ جس نے دریا میں روانی پیدا کی، وہ اللہ جس نے زندہ مرغی سے کبھی مردہ انڈا پیدا کیا اور مردے انڈے سے زندہ مرغی پیدا کی، وہ اللہ جو رات لاتا ہے تو دن کی چادر کو سمیٹ لیتا ہے، وہ اللہ جو دن لاتا ہے تو رات کی سیاہ زلفوں کو سمیٹ لیتا ہے، وہ اللہ جو صبح کو پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ جو شام کو پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ جو فقیروں کو بادشاہ بنانے والا ہے، وہ اللہ جو بادشاہوں کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈلوانے والا ہے۔ اس اللہ نے پورے قرآن کے اندر کم و بیش 82 مقامات پر مجھے اور آپ کو رسول اللہ کی امت کو جس لقب سے پکارا وہ لقب کتنا بڑا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اندازہ فرمائیں اس سے بڑا لقب کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ اپنے بندوں کو رسول اللہ کی امت کو یا ایھا الذین آمنو کا لقب عطا کر رہا ہے۔ ارے مسلمانوں، مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت پر ناز کرو۔ کسی نبی کی امت کو اللہ نے ایمان والا کہہ کے نہیں پکارا، اگر یہ لقب کسی کو عطا کیا ہے تو وہ صرف محبوب کی امت کو عطا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب۔ اور وہ بھی لقب دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ لقب دے رہا ہے جو خود فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اللہ کی بات کبھی نہیں بدلتی، اللہ کا کلمہ کبھی نہیں بدلتا، اللہ رب العزت کی بولی کبھی نہیں بدلتی۔ اس نے یا ایھا الذین آمنو یعنی دنیا کے جتنے وی آئی پیز ہیں
وہ سب تمہارے قدموں کے نیچے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم کو اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو۔ اب ایمان والوں کو، یہ ایمان والوں قرآن میں کم و بیش 82 آیت ہے، اس میں سے ایک آیت اس میں اللہ نے ایمان والوں کو 2 ذمہ داری عطا کی ہے۔ غور سے سننا توجہ سے، اللہ نے 2 ذمہ داری دی ہے، 2 ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہے۔ کیا؟ ایمان والوں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو بھی ایمان والے ہونا ناز کرو مقدر پر، ایمان والا بنایا اور ایمان والا کہہ کے پکارا بھی، ایمان والا بنایا بھی اور ایمان والا کہہ کے پکارا بھی، ایمان والا بنا کر ایمان والا کہہ کے پکار کر اب فرما رہا ہے کہ تمہاری 2 ذمہ داری ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ پھر بتاتا ہے کہ یہ جہنم کیا ہے، تو خود ہی فرماتا ہے وقودھا الناس والحجارہ، یہ جہنم کیا ہے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یعنی دنیا کی آگ جلتی ہے تو لکڑی سے جلتی ہے، دنیا کی آگ جلتی ہے تو کوئلے سے جلتی ہے، دنیا کی آگ جلتی ہے تو پیٹرول اور پیٹرولیم سے جلتی ہے، لیکن یہ جو جہنم کی آگ ہے، یہ جہنم کی آگ کیسے جلتی ہے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لکڑی نہیں ہے، جس کا ایندھن تیل نہیں ہے، جس کا ایندھن پیٹرول اور پیٹرولیم نہیں ہے، بلکہ فرما رہا ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ اکبر، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے میرا ہر بھائی میری ہر بہن کان کھول کر سن لے یہ جہنم کیا ہے۔ آج کل جب لوگوں کے سامنے جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے یا جہنم کی عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے تو میرے نوجوان مسکراتے ہیں، میرے نوجوان ہنستے ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کے سامنے جہنم کا ذکر کرتے تھے تو صحابہ روتے تھے، روتے روتے صحابہ بے ہوش ہو جاتے تھے، صحابہ روتے روتے کبھی کبھی بیمار پڑ جاتے تھے۔ بھائیو، یہ جہنم کیا ہے تھوڑی دیر توجہ کے ساتھ سن لو، میں آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، آپ کی مزید توجہ چاہتا ہوں۔ جو میرے بھائی موبائل ہاتھ میں لے کے ریکارڈنگ کر رہے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے، موبائل جیب میں رکھ لو، اگر تقریر کل چاہو گے تو اتنی ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ سب توجہ کریں، بہت اچھے سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ویسوڑی شریف والوں کی محبتیں یاد رہے گی، لیکن غور کرنا، توجہ کرنا۔ اللہ اکبر، جب جہنم کا ذکر اللہ کے رسول صحابہ کے سامنے کرتے تھے تو صحابہ رونے لگتے تھے، کبھی بے ہوش ہو جاتے، کبھی کبھی بیمار پڑ جاتے، کبھی کبھی 3 دن تک ان پر عذاب کی آیتیں سن کر، عذاب کی حدیثیں سن کر ان پر اللہ کا خوف طاری رہا۔ لیکن آج لوگ عذاب کا ذکر سنتے ہیں تو وہ سن کر کے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جب رسول اللہ کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا ہے، جب رسول اللہ کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے، جب رسول اللہ کے کہنے پر دین کو اسلام مانا، دین اسلام کو حق مانا ہے، تو بتاؤ اب وہی رسول فرما رہے ہیں یہ جہنم کیا ہے، جہنم کا عذاب کیا ہے، جہنم کی آگ کیا ہے۔ قرآن تو کہہ چکا اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ مطلب یہ ہے کہ تم بھی اس راستے پر نہ جانا جس راستے پہ چل کر تم جہنم میں داخل ہو جاؤ، اور اپنی اولاد کو بھی اس راستے پر مت جانے دینا جس پر چل کر تمہاری اولاد جہنم میں داخل ہو جائے۔ یاد رکھنا، خیال کرنا، توجہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ جہنم کیا ہے؟ یہ کوئی
کوئی ڈرانے کے لیے نہیں، دھمکانے کے لیے نہیں، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، سچے نبی کا سچا فرمان، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر جس جہنمی کو سب سے کم، سب سے ہلکا، سب سے چھوٹا عذاب دیا جائے گا، جہنم کے اندر جس جہنمی کو سب سے کم، چھوٹا اور ہلکا عذاب دیا جائے گا وہ یہ کہ اس کے پیروں میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، دنیا کی نہیں، جہنم کی آگ کی جوتی۔ یہ سب سے چھوٹا عذاب ہے، جہنم میں یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، جہنم میں یہ سب سے کم عذاب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے سچے رسول، غیب کا رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں جس جہنمی کو سب سے کم عذاب کے طور پر اللہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی جوتی پہنائی جائے گی، تو اس کی جوتی پہننے کی وجہ سے اس کے وجود پر، اس کے جسم پر اثر کیا ہوگا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کے سر میں اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا، ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے میں رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے۔ تھوڑا تصور کرنا میرے بھائیو، اگر کوئی مولوی صاحب کہتے تو ہم تھوڑا سا کچھ نہ کچھ اس میں غور کرتے، کوئی شاعر صاحب کہتے تو ہم اس میں کچھ نہ کچھ راستے نکالتے، لیکن یہ وہ رسول کہہ رہے ہیں جنہوں نے اپنی مرضی سے کبھی کوئی کلام نہیں کیا۔ اللہ اکبر، ان کے کلام کی شان یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ جو کچھ کہتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کہتے، زبان ان کی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہے۔ وہ رسول فرما رہے ہیں کہ جب سب سے کم چھوٹا عذاب یہ ہے کہ جہنم کی آگ کی جوتی پہنائی جائے گی اور اس میں سر میں ایسے بھیجا کھولے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے، اور بھیجا کھول کے کانوں سے نکلے گا، ناک سے نکلے گا اور انسان کے پیروں پہ پڑے گا۔ تھوڑا تصور میں لاؤ، کیا یہ عذاب ہم برداشت کر سکتے ہیں؟